من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا. सूरत लुकमान आयत नंबर 25 वलइन सअलतहुम मन खलक़स समावाति वल अर्ज़ लयक़ूलुन्न अल्लाह क़ुलिल हम्दुलिल्लाह बल अक्सरुहुम ला यअलमून लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्ज़ इन्नल्लाह हुवल गनिय्युल हमीद वलौ अन्नमा फिल अर्ज़ि मिन शजरतिन अक़लाम वल बहरु यमुद्दुहु मिन बअदिही सबअतु أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم
ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير. وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ، اے محمد صلی اللہ تعالی وسلم، اگر آپ ان سے پوچھیں، سوال کریں، من خلق السماوات والارض، کس نے پیدا کیا ہے آسمانوں اور زمین کو، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو ضرور یہ کہیں گے کہ زمین و آسمان کے پیدا کرنے والی کوئی ذات ہے، تو وہ کون ہے؟ اللہ کی ذات. یعنی تخلیقات میں شرک نہیں کرتے، کہتے ہیں ہمیں پیدا کرنے والا، آسمانوں کو پیدا کرنے والا، زمینوں کو پیدا کرنے والا اللہ کی ذات ہے. تو پھر جب زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا اللہ کی ذات ہے، تو پھر سجدہ کس کو ہونا چاہیے؟ اللہ کی. نظر و نیاز کس کے لیے ہونی چاہیے؟ اللہ کے لیے ہونی چاہیے. یہ جبیں اور یہ صدقہ خیرات سب اللہ کے نام پر ہی ہونا چاہیے. پھر شرک کس چیز پر؟ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، کہہ دیجئے ساری تعریفیں اللہ کے لیے. بل اکثرهم لا يعلمون، بلکہ ان کے اکثر جو ہیں وہ جانتے نہیں. یہ جہالت کی زندگی گزار رہے ہیں، بس لکیر کے فقیر ہیں، جنہیں لایا گلی او دے نال. یہ ٹھیک ہے جی، باو اجداد کی تقلید میں جدھر دیکھا جی اکثر ادھر ہے. یہ قرآن مجید میں بل اکثرهم لا یعقلون، بل اکثرهم لا یعلمون، تو یہ قرآن مجید کے اندر بھی بہت زیادہ آیا. اللہ نے اکثریت کو جاہل بھی کہا ہے، لا علم بھی کہا ہے، بے وقوف تک کہا ہے. تو اکثریت ہونا دلیل نہیں ہے، بلکہ کتاب و سنت کے مطابق احکام ہیں، مسائل ہیں، ان کے مطابق زندگی کا گزارنا، یہ کامیابی ہے. للہ ما فی السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمینوں میں ہے. کیا مطلب؟ آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہی کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ہے. زمینوں کا بادشاہ، آسمانوں کا بادشاہ، ان پر قادر مطلق اگر کوئی ذات ہے تو وہ فقط اللہ کی ذات ہے، جو کہ اللہ کے ان کے بنانے میں اور ان کا نظام چلانے میں ذرہ برابر بھی کسی شخصیت کا کوئی بھی کردار نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی کے بھی کردار کے محتاج بھی نہیں ہے. کیوں؟ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، ہوا وہ، الغنی جو بے پرواہ ہے، الحمید بڑی ہی تعریف کیا گیا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے دو صفاتی نام آئے ہیں. الغنی، اللہ تعالیٰ، ایک اس کا عام معنی سخی جو کیا جاتا ہے، اللہ سے بڑھ کر کوئی سخاوت کر سکتا. حدیث کے اندر آتا ہے، نبی صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں ایک چٹیل میدان ہو، اس میں رب کی ساری مخلوق آ جائے، انسان، جن، پرند، سب آ جائیں، اور اللہ تعالیٰ سے مانگنا شروع کر دیں، اپنی اپنی بولی میں، اپنے اپنے لب و لہجے میں، اپنی اپنی ضروریات کو مانگنا شروع کر دیں، اور میں اللہ تعالیٰ دیتا چلا جاؤں، وہ لیتے چلے جائیں، وہ لے لے کے تھک جائیں گے، اک جائیں گے، میں دے کے نہ اکوں گا نہ تھکوں گا. رہی بات میرے خزانے میں، کا اتنا بے نقص شاید نہ ہو جتنا ایک سمندر کے اندر سوئی کو ڈالا جائے، نکالا جائے، اس کے ساتھ کتنا پانی ہے، اتنے بھی اللہ کے خزانہ میں نقص نہیں ہے. اچھا پھر دیکھ لیں، اس کی حقیقت بھی ایسے ہی ہے.
کب سے اللہ تعالیٰ نے سلسلہ انسانیت کو چلایا ہوا ہے، حیوانات بھی ہیں وہ بھی کھا رہے ہیں، انسان بھی کھا رہے ہیں۔ اچھا اب دیکھ لیں، انسانوں کی بھی نفری بڑی ہے، کم نہیں ہوئی، حیوانوں کی بھی بڑی ہے، رزق بھی بڑا ہے، کمی آئی۔ اب تو انسانوں کے لیے، حیوانوں کے لیے اتنا ہے، ضائع کیا جاتا ہے، اتنا زیادہ رزق ہو چکا ہے کہ ضائع ہو رہا ہے، لیکن اللہ کے عطا میں کوئی کمی نہیں۔ الحمید، اللہ شروع سے ہی تعریف کیا گیا ہے، اللہ کی تعریف ذات خود اللہ کے لیے کافی شافی ہے، اللہ اپنی تعریف میں بھی کسی انسان کے محتاج نہیں ہے۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ، اور اگر ہو فی الارض زمین میں، من شجرۃ، جو درخت ہیں، اقلام، یہ کلمے بن جائیں، کیا بن جائیں؟ جتنے روبے زمین پر اللہ نے درختوں کو پیدا کیا ہے، اور درختوں کی بے بہا قسمیں ہیں، ہر ایک درخت کی کلمے بنا دی جائیں۔ والبحر، اور جو سمندر ہے اللہ کی زمین پر، یمدہ، اس کی سیاہی بنا دی جائے۔ من بعدہ سبعۃ ابحر، روبے زمین پر جتنا یہ تری کا حصہ ہے اس کو کیا کر دیا جائے؟ سیاہی۔ سبعۃ ابحر، یہ جتنا تری کا حصہ ہے اس کو پھر 7 بار اور لایا جائے تو کتنا ہو جائے گا؟ 8 بار روبے زمین کی تری کو سیاہی میں تبدیل کر دیا جائے، یعنی اس کے پانی کو 8 بار سیاہی میں تبدیل کر دیا جائے۔ ما نفدت کلمات اللہ، اللہ کی باتیں پھر بھی کمپلیٹ نہیں ہو سکتی۔ کیا مطلب؟ کلمے بن جائیں، لکھنے والے اللہ کی باتوں کو لکھنا شروع کر دیں، اللہ کی نعمتوں کو، اللہ کے احسانات کو۔ یہ پانیوں میں تبدیل سیاہی تو ختم ہو سکتی ہے، یہ درختوں کی کلمے گھس کر ختم تو ہو سکتی ہیں، یہ اللہ کی نعمتوں کو لکھنے والے تھک سکتے ہیں، لیکن اللہ کی باتیں کمپلیٹ نہیں ہو سکتی۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، عزیز، اللہ بڑے ہی غلبوں والے ہیں، حکیم، اللہ بڑی ہی حکمتوں والے ہیں۔ اور اگلی بات بڑی کمال کی ہے، فرمایا ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ، اللہ کہتے ہیں تمہارا سب کا پیدا کرنا، مارنے کے بعد دوبارہ اٹھانا، یہ میرے لیے ایسے ہی ہے جیسے کنفس واحدہ، ایک ہی انسان کو پیدا کیا اور ایک انسان کو دوبارہ اٹھایا، اللہ کے لیے۔ اچھا دیکھا، مثال کے طور پر یہ اتنے لوگ بیٹھے ہیں نا، ایک بندہ کسی بھی اعتبار سے ذمہ دار ہے نا، اس نے کیا ایک آدمی کو چلو بھی سو جاؤ، بس ہو گیا، چلو بھی اٹھ، اس کو کتنی دقت ہو گئی ہے۔ یہ ایک انسان کے لیے مشکل نہیں ہے، تو جو پوری کائنات کا خالق ہے، بادشاہ ہے، بڑی قوتوں والا ہے، بڑی طاقتوں والا ہے، اس کا اس انسان کو بنانا، پیدا کرنا، پیدا کرنے کے بعد اللہ اکبر، اس کو قیامت کے لیے، قیامت کے دن کے لیے دوبارہ اٹھانا، اللہ کہتے ہیں میرے لیے تو یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک انسان کا نام، ایک انسان کو اٹھانا دوبارہ۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، سمیع بصیر، اللہ بہت زیادہ سنتے بھی ہیں، اللہ بہت زیادہ دیکھنے والے بھی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی جو ابھی یہ ان آیات کے اندر ہم نے تقریباً 6 صفات پڑھی ہیں۔ کتنی پڑھی ہیں؟ 6 صفات، الغنی، الحمید 2، عزیز، حکیم 4، اور سمیع اور بصیر، یہ 6 صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی، یہ اسماء حسنہ میں سے شامل ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بڑی کمال کی بات کہہ رکھی ہے، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے جو پیارے نام ہیں نا، ان ناموں کے ذریعے سے اللہ کو پکارو، اللہ تمہاری دعاؤں کو جو ہے وہ پورا کر دے گا، دعاؤں کا جواب دے گا۔ اور یہ ایک بڑی پیاری حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے ایکم 100 نام ہیں، ایکم 100 یعنی 99 نام ہیں، من احصاها دخل الجنہ، جس نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے ان ناموں کو یاد کر لیا، اللہ اس بندے کو جنت کا داخلہ عطا فرما دے گا۔
اللہ تعالیٰ اس پر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو کوشش کریں رمضان مبارک میں یہ اسماء الحسنہ کو بھی یاد کر لیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری یہ سعی کو قبول و منظور فرمائے۔ جزاک اللہ۔